ارے ملا جی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم حلوہ کھاتے ہیں، تمہاری طرح کلوا قوا نہیں کھاتے ہیں۔ لگ رہا ہے ہمارے حضرت پھنس گئے ہیں۔ حضرت، ادھر کے مناظر صاحب نے جو جواب دیا ہے اس کے رد میں آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ کسی نے صحیح کہا تھا کہ ان سنیوں سے مناظرہ کرنے مت جانا کبھی۔ اچھا، تو آپ لوگ آئے ہیں مناظرہ کرنے، کیا کیجئے گا مناظرہ آپ لوگ؟ ارے میاں، تمہاری کیا اوقات کہ تم مناظرہ کرو ہم سے؟ بات تو یہ ہے کہ تمہارے بڑے بڑے رضا کے شیروں کے سامنے نہ ٹک سکے تو تم ہم جیسے رضا کے غلاموں کے سامنے کیا ٹک پاؤ گے میاں؟ اچھا بتائیے، آپ لوگ کے میں سے مناظر کون ہے؟ تو ملا جی، آپ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی طرف سے مناظر کون ہے، تو یہ رہے ہمارے مناظر آج کے، اور میں اس کا معاون۔ اچھا ملا جی، آپ تو ہمارے طرف سے مناظر اور معاون سن لیے، آپ بتائیے آپ میں سے کون مناظر ہے آج کا اور کون معاون ہے؟ آج کے مناظر یہ ہے، میں ان کا معاون ہوں۔ ہاں تو مولانا، وعدہ کیجئے کہ آخر تک آپ لوگ رہیں گے، پتا چلے فاتحہ کرنے کے بہانے سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے، ایسا نہیں چلے گا۔ اے ملا، تم بھاگنے کی بات کر رہے ہو؟ میاں، اتہاس گواہ ہے، آج تک کوئی سنی مناظرہ چھوڑ کر نہیں بھاگا ہے۔ اکثر جو بھاگے ہیں مناظرہ چھوڑ کر وہ آپ ہی میں سے ہیں، کوا کھانے کے بہانے سے بھاگے ہیں مناظرہ چھوڑ کر۔ بات کرو۔ ہاں تو میرا سب سے پہلا سوال ہے مولانا، بتاؤ کہ عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے نا؟ تو پھر تم حلوہ کھانے والے لوگ قبر پہ جا کے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ بات تو صحیح ہے۔ معلوم ہے یہ سب پورا کیا دھرا تمہارے اعلیٰ حضرت کا ہے، تمہارے اعلیٰ حضرت کا کیا دھرا ہے پورا۔ ارے ملا جی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم حلوہ کھاتے ہیں، تمہاری طرح کلوا قوا نہیں کھاتے ہیں، سمجھے؟ اور سنو ملا جی، تم جو کہہ رہے ہو کہ قبر پہ سجدہ کرتے ہو، یہ بتاؤ ہمارے کسی عالم نے یا کسی مشائخین نے یا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ جا کے قبر میں سجدہ کرو؟ ملا جی، قیامت آ جائے گی، تم اس چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کر پاؤ گے اور نہ ہی ثابت کر پاؤ گے کہ قیامت تک میں تم کو ٹائم دیتا ہوں، تم ثابت نہیں کر پاؤ گے کہ ہمارے کسی عالم نے، کسی مجدد نے، کسی محدث نے یہ لکھا ہو کہ قبر پہ جا کے سجدہ کرو۔ ارے وہاں بڑے، ارے گستاخ اولیاء، تم نے یہ کیسے اہل سنت پر الزام لگا دیا کہ ہم غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے اللہ کی کتاب پر اور رسول کریم علیہ السلام کی حدیث پاک پر۔ تم تو کتاب اللہ پڑھتے ہو لیکن اس پر تمہارا تو ایمان ہوتا نہیں ہے، حدیث پڑھتے ہو سمجھتے نہیں ہو۔ آؤ، خدا کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور تم نے کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت کا کیا دھڑا ہے کہ تم سجدہ کرتے ہو، حالانکہ آؤ، اعلیٰ حضرت کی کتاب، مشہور زمانہ کتاب اور مقبول زمانہ کتاب فتاوی رضیہ میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ کسی بھی کہیں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا اگر وہ عبادت کی نیت سے ہے تو وہ کفر ہے اور شرک ہے، اگر وہ تعظیم کی نیت سے ہے تو حرام ہے، حرام ہے۔ اور ہاں ملا جی، ہمارے مناظر صاحب بالکل حق فرمائے، اور ایک بات بولوں، غور سے سنیے ملا جی، ہم اگر بدنام ہیں نا اپنے جوہلا کی وجہ سے، اور تم اگر بدنام ہو تو اپنے علماء کی وجہ سے۔ او بدعتیو، او قبر پجو، یہ بتاؤ کہ تمہارے غوث و خواجہ کو مزار میں ٹھنڈی لگتی ہے؟ یہی نہیں، چادر چڑھاتے ہو جا کے تم، ابھی اور سنیے، ٹھنڈی بھگاتے ہو، اس کی ٹھنڈی لگتی ہے؟ اس کا جواب کوئی تمہارے پاس کوئی حوالہ ہے تو دو جواب۔ اگر ارے میاں ملا، یہ نجاست چاٹ چاٹ کر پاکی حاصل کر کے آپ کا دماغ بھی ناپاک ہو گیا ہے، اسی لیے اس طرح سے اس طریقے کے سوال کر رہے ہیں آپ لوگ۔ ابھی ہمارے مناظر صاحب اس کا جواب دیں گے، آپ سنیے۔ ہاں جواب ہے تو جواب دو نا، ادھر ادھر کی بات کیوں کر رہے ہو؟ جواب دو۔ سن گستاخ ملا، یہ بتاؤ تم کہ کعبہ شریف پہ جو غلاف چڑھا ہوا ہے یا قرآن مقدس پہ جو جزدان چڑھایا جاتا ہے وہ کیوں؟ کیا قرآن کو ٹھنڈ لگتی ہے؟ کیا کعبۃ اللہ کو ٹھنڈ لگتی ہے؟ ملا جی، اس کا جواب سنو۔ کعبۃ اللہ پہ جو غلاف چڑھایا گیا ہے وہ اس لیے کہ تاکہ تمام مساجد سے الگ نظر آئے، اور کیونکہ تمام مساجد میں سب سے معظم جگہ ہے اور سب سے معظم مسجد ہے، سب سے زیادہ تعظیم کی جانے والی جگہ، اس لیے اسے غلاف چڑھایا گیا ہے۔ اور قرآن مقدس پہ اس لیے غلاف چڑھایا گیا ہے تاکہ اور کتابوں سے الگ نظر آئے اور کتابوں سے ممتاز نظر آئے۔ اسی لیے اگر ہم مزارات اولیاء پہ چادر چڑھاتے ہیں،
اس لیے چڑھاتے ہیں کیونکہ قبرستان میں یا اور بھی بہت سارے قبریں ہوتی ہیں، تمام قبروں سے وہ الگ نظر آئیں اور تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نیک بندہ کا قبر ہے اور یہ برگزیدہ بندے کا قبر ہے، اس لیے اسے چادر چڑھاتے ہیں نہ کہ ٹھنڈی لگتی ہے۔ بھول جاؤ ملا جی ایسے سوالات کرنا۔ لگ رہا ہے ہمارے حضرت پھنس گئے ہیں۔ حضرت ادھر کے مناظر صاحب نے جو جواب دیا ہے اس کے رد میں آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ کسی نے صحیح کہا تھا کہ ان سنیوں سے مناظرہ کرنے مت جانا کبھی۔ بات تو صحیح ہے۔ جی بالکل صحیح کہا، بالکل۔ حضرت یہ لوگ تو اچھے سے پھنس گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کون سا سوال آتا ہے۔ ارے میاں غوث صابر اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، ہم پھنسنے والے ہیں؟ جی بے شک، الحمدللہ۔ حضرت کوئی دوسرا سوال ہے تو جلدی کیجیے، یہ لوگ پھنسا رہا ہے۔ کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا کوشش کر کے دیکھیے آپ لوگ۔ ارے ملا جی آپ تو خاموش ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا؟ آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ جلدی کیجئے، مناظرہ کیے ہیں، مناظرے میں آئے ہیں، کہیں بھاگنے کی تیاری میں تو نہیں ہے آپ؟ نہیں یہ سوال تو ابھی بہت ہے، تم لوگ کی خرافات اتنے ہیں کہ سوال ہی کمی نہیں ہے۔ سوال ہے ابھی کرتے ہیں، رکو نا، جواب دے پاؤ گے نا؟ ہم تو اسی انتظار میں ہیں کہ آپ سوال کریں، کیجئے جلدی سوال کیجئے۔ یہ کتاب وہاں سے منگا لیجیے گا۔ بتائیے مولانا، ہم لوگوں کا مدد کرنے والا اللہ ہے، بے شک کوئی غوث اور خواجہ نہیں ہے آپ لوگوں کی طرح۔ کیا تم جو ہے آپ لوگوں کی مدد اللہ نہیں کر سکتا ہے کہ کبھی بغداد جا کر غوث سے مدد مانگتے ہو، کبھی اجمیر جا کر خواجہ سے مدد مانگتے ہو، کبھی بریلی جا کر جو ہے کون سی حضرت سے تم لوگ مدد مانگتے ہو؟ اللہ تم لوگ کی مدد نہیں کر سکتا ہے؟ غیر اللہ کی مدد کیوں مانگتے ہو غیر اللہ سے؟ اگر اس پر کوئی ثبوت ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا تو ثبوت دو، اور مجھے پتا ہے ثبوت نہیں دے سکتے، اس کا سوال ہی ایسا ہے۔ ہاں دیجیے تو۔ ارے ملا اپنی پرانی حرکت وہی دکھا رہے ہو، ہم نے ایک سوال کا جواب دیا آپ کو اور آپ کو جواب مل گیا، وہی آپ کی پرانی حرکت پھر لے دے کے دوسرا سوال لے کر کے آ گئے پٹک سے۔ ارے اپنی غلطی ایکسپٹ تو کرو کہ ہاں ہم نے یہ غلط بولا ہے، ہم رجوع کرتے ہیں، یہ تو کرو گے نہیں، پرانی حرکت سے باز آ جاؤ ملا۔ ہمارے مناظر صاحب ابھی آپ کا جواب دے رہے ہیں۔ ارے دیو کا بندہ، کسی نے صحیح کہا تھا یار کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ارے کس نے کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے حقیقی طور پر اس سے مددگار سمجھ کے مانگتے ہیں؟ ہمارا حقیقی مددگار بے شک وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ ہاں اگر ہم کسی اللہ کے برگزیدے بندے، نیک بندے، صالح المؤمنین سے اگر استمداد کرتے ہیں یعنی مدد طلب کرتے ہیں تو اسے ذاتی طور پر نہیں بلکہ عطائی طور پر دینے والا سمجھ کر ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اس پر ڈھیر ساری حدیث پاک موجود ہیں۔ ثبوت کے طور پر آپ دیکھ لیں صحیح بخاری کتاب العلم باب حفظ العلم حدیث نمبر 119 ہے نا۔ اس پر ایک حدیث پاک ہے جسے حدیث ابو ہریرہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ وہ حدیث ابو ہریرہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت ساری حدیث پاک سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رکھ پاتا ہوں۔ ہاں تو ملا جی، جب حضرت ابو ہریرہ نے حضور کے سامنے یہ ماجرا پیش کیا تو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلا۔ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طریقے سے ہاتھ میں کچھ اٹھا کر گویا کہ کچھ اٹھایا لیکن تھا کچھ نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس طریقے سے ہاتھ سے اٹھایا پھر میرے دامن میں رکھ دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس دامن کو اپنے گلے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد میں کبھی بھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ جب بھی حضور سے کوئی حدیث سنتا اسے بآسانی یاد کر لیتا۔ تو اے ملا یہ بتاؤ کہ حضرت ابو ہریرہ کے زمانے میں وہ صحابہ کا زمانہ تھا، کیا اس زمانے میں کسی صحابی نے تو کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگایا؟ حالانکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ نہیں ہے بلکہ غیر اللہ ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ بے شک۔ تو اس سے ملا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم مزارات اولیاء پر جو جاتے ہیں وہاں جو ہم جا کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو یاد رکھیں حقیقی مالک دینے والا پروردگار ہے، ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ ہاں تو ملا جی یہ جو حدیث پاک تم نے سنی اور میرے معاود نے جو تبصرہ کیا،
اس حدیث پاک کا حوالہ تو میں نے صحیح بخاری سے پہلے ہی دے دیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ حوالہ نہیں دے پاؤ گے، لو اور مزید حوالہ نوٹ کرو۔ مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 6291، اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل کی ہے۔ ہاں مولانا، یہ تو بات وہی ہو گئی نا، سوال چنی جواب دیگر، مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ ارے جو حدیث پیش کی ہے اس میں غور کیے؟ ارے ابو ہریرہ نے مدد مانگی، آقا علیہ السلام دعا فرما دی ہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو زندے کی حالت میں ہے نا، جب مدد مانگ رہے ابو ہریرہ تو وہ بھی زندہ ہیں اس وقت، اور آقا علیہ السلام دعا فرمائے وہ بھی زندہ ہیں، تو زندہ کا ثبوت پیش کر دیا آپ۔ بات تو صحیح ہے۔ ارے یہ اس کا حوالہ دو نا اگر ہے تمہارے پاس، کہ مرنے کے بعد غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو، غیر اللہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ 800 سال گزرنے کے بعد جو قبر پہ تمہارا لیٹا ہوا ہے وہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی ثبوت ہے تو دو۔ اس کا ثبوت نہیں دے سکتے ہو، دوسری حوالہ پیش کر کے ہمیں بہکا رہے ہو، آپ لوگ آنکھ میں دھول جھونک رہے ہو، اس کا حوالہ پیش کرو۔ اب تو قبر پجاری پھنس گئے۔ ارے ملا، آج تک کوئی دیوبندی وہابی میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو اہل سنت کو پھنسا دے اور جواب نہ دے سکے اہل سنت۔ میاں رکو، ابھی ہمارے مناظر صاحب جواب دے رہے ہیں، کان کھول کر سننا۔ جواب دو، اس کا جواب ہے تو، لیکن جواب وہی دینا، گھمانا نہیں کہ مرنے کے بعد مدد کر سکتا ہے کہ نہیں، اس کا جواب چاہیے، اس کا۔ ہاں تو ملا گستاخ اولیاء، تم نے یہ سوال کیا ہے نا کہ انتقال کے بعد کسی بھی بزرگ سے استمداد طلب کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ لو اس پر حوالہ کے ساتھ جواب سنو۔ دیکھو یہ حوالہ میں دے رہا ہوں، بہت معتبر کتاب امام ابن ابی شیبہ کی کتاب، جس کتاب کا نام ہے مصنف۔ اور امام ابن ابی شیبہ یہ کون ہیں، ان کے بارے میں پہلے سن لو، ویلو حیثیت جان لو، پھر آگے جواب سننا۔ امام ابن ابی شیبہ جو 3 جلیل القدر ائمہ کے استاد ہیں، کہ جن میں سے حضرت امام بخاری اور امام مسلم، امام ابو داؤد، ان 3 بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ کے استاد ہیں۔ آؤ وہ فضائل عمر بن الخطاب اور حدیث نمبر 32665 میں اس حدیث پاک کا خلاصہ سنو۔ حضرت عمر کے زمانے کے غلہ کے ایک انچارج تھے کہ جن کا نام مالک الدار ہے، ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے، خلاصہ سنو۔ حضرت عمر کے زمانے میں بہت سخت پڑ گیا، بہت خطرناک سخت پڑا، تو ایک شخص حضور کی قبر پر حاضر ہوا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی امت قحط سالی میں مبتلا ہو گئی ہے، لہذا ان کو پانی عطا کیجیے، آپ ان کو پانی عطا کیجیے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ تو بتاؤ ملا، ایک شخص رسول اللہ کے روزے پر جا کر یا رسول اللہ کی ندا دے رہا ہے اور اللہ کے نبی سے استمداد طلب کر رہا ہے، یعنی مدد طلب کر رہا ہے، تو بتاؤ اس زمانے میں، صحابہ کا زمانہ تھا، کسی صحابی نے کفر و شرک کا فتویٰ نہیں دیا؟ ملا ایک بات بتاؤ، یہ جو قحط پڑا، تو قحط کے زمانے میں کیا کسی صحابی نے اللہ سے دعا نہیں کی تھی؟ ضرور دعا کی ہوگی۔ اب آگے سنو اس حدیث پاک کا ٹکڑا۔ پھر جب وہ شخص حضور کے روزے پر آئے تو حضور کی قبر سے جب پھر واپس گئے تو سو گئے، تو حضور خواب میں آئے اور فرمایا کہ اے شخص، جاؤ عمر کو میری طرف سے سلام کہنا اور خبر دے دو کہ بارش تمہیں دی جائیں گی۔ اب دیکھیے رسول اللہ کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ بارش تمہیں دی جائیں گی، اور عمر سے کہنا کہ بردباری اختیار کرے۔ پھر وہ شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور سارا واقعہ سنایا، تو حضرت عمر رونے لگے۔ پھر حضرت عمر نے پھر کہا کہ ضرور ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ہوا یہی کہ صبح پھر اللہ کی طرف سے پھر بارش نازل ہوگی۔ یہ کس کے ذریعے ہوا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، جس کی وجہ سے یہ بارش نازل ہوگی۔ جبکہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میرے حضور دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ بالکل بالکل، سمجھے ملا؟ تو اس حدیث پاک سے ثابت یہ ہوا کہ انتقال کے بعد بھی کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے استمداد طلب کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ثابت ہے اس بات۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے کہ ملا آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ہاں تو ملا جی، کیا چہرہ اتر گیا؟ اس حدیث کا حوالہ تو میں نے پہلے ہی دے دیا تھا، اب اور مزید حوالہ نوٹ کرو۔ آؤ تاریخ تبری، یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب اس وقت کی ہے جب وہابی دیوبندی کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، یہ کتاب تب کی ہے۔ بے شک، تاریخ تبری، اس تاریخ تبری کے پیج نمبر 509 پر یہ حدیث منقول ہے۔
اور آگے ایک کتاب دلائل النبوہ، اس کتاب میں جو حدیث ہے وہ 3030 نمبر ہے حدیث، اور تاریخ دمشق اس کا پیج نمبر 345 پر یہ حدیث منقول ہے، اور فتح الباری شرح بخاری اس کتاب میں صفحہ نمبر 575 اور حدیث نمبر 1010 پر یہ حدیث منقول ہے، لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب مجھے امید ہے اب یہ اپنی غلطی ایکسپٹ کریں گے انشاءاللہ، اب یہ انگشت نمائی نہیں کریں گے۔